السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ لوگ سلام کا جواب نہیں دینا جانتے کیا؟ ایک بار دیجئے ذرا سا، نہیں لگے کہ آپ زندہ ہیں۔ چہ جائے کہ کنکئی کے بغل میں رہتے ہیں، بالوں میں رہتے ہیں، لیکن بالوں والوں کا دل تو چٹان سے بھی زیادہ سخت ہونا چاہیے۔ اس لیے بہرحال سلام کا جواب ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہر جگہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ آپ حرفن مولا آدمی ہیں، کہ آپ کو کبھی کرکٹ میں بھی دیکھ لیتے ہیں؟ تو میں نے کہا بہرحال چونکہ آپ کی دعا سے مجھے جے این یو سے ایم اے کرنے کا بھی شرف حاصل تھا، اور حافظ اور دیگر مدارس کے طلبہ کی طرح میری بھی مدارس میں تعلیم ہوئی۔ حضرت سامعین و ناظرین، مجھے آپ سے ایک شکایت ہے۔ وہ شکایت یہ آپ سے کا مطلب یہ کہ ہمارے نوجوانوں سے بالخصوص، وہ اس لیے کہ یہ جلسہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ جلسہ اس لیے نہیں ہوتا کہ دو چار حلوے پراٹھے کی دکان لگا دی جائے، انڈے ابال کر کھانے کا ماحول بنایا جائے، یا یہ کہ ہم چائے کی منڈیوں میں بیزی رہیں، مصروف رہیں۔ آپ راستے میں ادھر ادھر گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، اور بعض نوجوانوں کو تو میں نے دیکھا کہ خواتین جس جگہ پہ شاپنگ کر رہی ہیں آپ بھی اسی جگہ پہ ہیں۔ تو اللہ کے واسطے اس نظر کی حفاظت کریے۔ یقین جانیے چائنا میں آپ نے دیکھا کس طرح کی بیماری، یہ بیماری نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کوئی بھی قوم جب حد سے تجاوز کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور یقین جانو ہمارے اور آپ پر جو اللہ کا عذاب نہیں ہے، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں بتاؤں گا، لیکن راز کی بات یہ کہ ہمیں اور آپ کو جو اللہ کا عذاب سے بچائے ہوا ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، وجہ کائنات، تخلیق کائنات، مطلوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، میرے اللہ سے درخواست کی تھی، ریکویسٹ کری تھی، میرا اللہ آپ مجھے بتائیں، آپ تو یہ کہہ رہے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے موت کے فرشتوں کو یہ ڈیوٹی دی ہے، روح قبض کرنے کی ڈیوٹی دی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور رہتی دنیا تک، جب تک یہ دھرتی رہے گی اور اس دھرتی پر لوگ بسیں گے، لوگ جئیں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ کا یہ نظام ہے کہ ملک الموت اس سے پوچھ کر اس کی روح قبض نہیں کرتا۔ لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت پہلے نہیں آیا تھا، بلکہ میرے اللہ نے استقبال کے لیے، ویلکم اور سواگت کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے میرے اللہ کا یہ میسج، میرے اللہ کے اس پیغام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے تھے۔ اور اس طرح نہیں لے کر گئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ یہ کہہ کر بھیجا تھا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے جا کے پوچھ کے آنا کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں۔ بتاؤ آج تک کسی طرح کسی بھی انسان کا، کسی نبی کا، کسی میسنجر کا، کسی پروفیٹ کا، کسی پیغمبر کا، کسی بھی انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کا ایسا استقبال، ایسا سمان، ایسے رسپیکٹ، ایسی عزت، ایسی تکریم، ایسا احترام اگر ہوا ہو تو بتاؤ۔ تاریخ انسانی اس بات کی شہادت دیتی ہے، نہ دھرتی نے ایسی شخصیت دیکھی اور نہ کبھی دیکھ سکتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تھا، اور منشاء نبوی، منشاء محمدی پوچھنے کے لیے کہ نبی میرے محمد کیا چاہتے ہیں، ابھی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا یہ کہ مجھ سے ملاقات کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر خدمت دربار میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اللہ کی طرف سے اس میسج کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، امت محمدیہ، سرجا پور کے لوگوں اور علاقے میں جتنے بھی جہاں سے بھی آپ آئے ہو، امور پیسہ کے لوگوں اور ہمارے علاقے بھی سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں، سارے لوگ کان کھول کر سن لیں سچ مچ میرے نبی نے کیا فرمایا، میرے نبی نے کیا فرمایا تھا۔ اگر آپ سن لیں گے تو آج کے بعد سے آپ سچے سنی ہو جائیں گے۔ سنی اس بات کے نہیں ہوں گے کہ 12 ربیع الاول میں تھوڑا بہت اچھل کود لیے، اس بات کے سنی ہوں گے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہم سے ضائع نہ ہوگی۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہوں گے، ان کے اسوہ ہوں گے، اور سنتوں کو دانتوں
तले चिपा कर उस पर अमल करेंगे, ऐसा सुन्नी बनेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल तुम अल्लाह का ये पैगाम लेके आए हो, अल्लाह के इस मैसेज को मुझ तक पहुंचाए हो, लेकिन मेरे अल्लाह से ये पूछ के आना कि मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। कुर्रतु ऐन ली वलक, कुर्रतु ऐन ली वलक, मेरी आंखें अश्कबार है, मेरी आंखें मुतमन्नी है, मेरी आंखें दीदारी शौक रखता है, मेरी आंखें भी अल्लाह से मुलाकात का शौक रखता है, लेकिन पहले मेरे अल्लाह से ये पूछ के आओ, मेरे अल्लाह से पहले ये पूछ के आओ कि मेरी उम्मत के साथ क्या मामलात करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिरौन की तरह उनको धंसा देगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हामान की तरह उन्हें खसो खाशाक कर देगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कौम समूद की तरह अल्लाह तबारक व तआला उस पर अजाब नाज़िल फरमाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कौम आद की तरह, हूद की तरह अल्लाह तबारक व तआला उनकी बस्तियों को तहस नहस कर देगा। जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुक़द्दस से इन कलिमात का ज़ुहूर हुआ तो जिब्राइल बेसाख्ता अश्कबार हो गए, रोने लगे, और अल्लाह तक जब इस मैसेज को ले गए, अल्लाह तक जब इस पैगाम को ले गए, मेरे अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल मेरे महबूब को जाके कह देना, तुम्हारे आंसुओं की कसम, तुम्हारी मोहब्बत की कसम, मैं जिस तरह मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी मोहब्बत के सदक़े में तुम्हारी उम्मती से भी मोहब्बत करूँगा। ये मेरे अल्लाह का जवाब था। तब मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कहो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा होले होले बोल लो सुभान अल्लाह। तब मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अब चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया, अब मलकुल मौत को भेज दो। कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी उक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। मलकुल मौत भी कहता है, या अल्लाह जब से तूने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, जब से तूने मुझे ये ड्यूटी दी है, जब से तूने मुझे इस काम पर मामूर किया है, मैंने सारे नबियों की रूह कब्ज करी है, लेकिन मोहम्मद की जब बारी आई है तो मेरा पैर भी लड़खड़ा रहा है। या अल्लाह तूने वजह कायनात, तूने तख्लीक़े कायनात, तूने मतलूबे कायनात, तूने मकसूदे कायनात, तूने सय्याह लामका, तूने धरती जिसके लिए बनाई, तूने चरिंद परिंद जिसके लिए बनाए, तूने अगर फूलों में खुशबू दिए तो तूने मोहम्मद के सदक़े में दिए। आज तू मोहम्मद के बारे में मुझसे दरख्वास्त करता है, जाओ मोहम्मद की रूह कब्ज करो। या अल्लाह मैं ये काम कैसे करूं? मलकुल मौत के भी रोंगटे खड़े हो जाते मेरे दोस्तों। लेकिन आज ये उम्मत कहां चली गई? ये उम्मत कहां चली गई? किस दर पे भटक रही है उम्मत? किस प्लेटफॉर्म पे ये उम्मत खड़ी हो गई? किस यहूदी और नसारा के पैरवी कर रही है उम्मत? बदकिस्मती से आज उम्मत मुस्लिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लेटफॉर्म से दूर हो गई। यही वजह है कि दुनिया में मूली गाजर की तरह ये उम्मत खाती जा रही। मेरे मुस्लिम भाई, सचमुच अगर हम सुन्नी बन जाएं, बजुबाने आलो काल नहीं, अमली जामा पहना दे, और आज से इस इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस से याद करके उठे, याज़्म करके उठे, दिल में एक पुख्ता इरादा लेके उठे कि इंशाअल्लाह आज के बाद से हम समाज के इस्लाह करेंगे, हम अपने आप को बदलेंगे, तो यकीन जानो मेरा ये जलसा कामयाब, और इस जलसे को सजाने वाले कामयाब, इसके अराकीन कामयाब, इसके जितने लोगों ने ताउन किए हैं वो सारे लोगों के ताउन करना कामयाब, हम सबका आना कामयाब। और ये जलसा कल क़यामत के दिन मेरा अल्लाह कहेगा, मौलाना जफर को भी खड़ा करेगा, मौलाना शब्बीर साहब को भी, और दीगर अराकीन जलसा, मुखिया वसी साहब, और इस गांव के सारे लोगों को अल्लाह करे खड़ा करेगा। और मेरा अल्लाह कहेगा, तूने एक जलसा सजाया था जिसमें दिल खैराबादी की भी शिरकत हुई थी, जिसमें मुफ्ती सादुल नजीब कासमी की भी शिरकत हुई थी, जिसमें मारूफ राही जैसा गुनहगार खाकसार, जिसका दामन गुनाहों से लबरेज, जिसका दामन गुनाहों से लेस, अपनी गंदी जुबान और अपनी बेहुदा जुबान से लोगों को कह रहा था कि उम्मत मोहम्मदिया क्यों सिसक रही है, उम्मत मोहम्मदिया क्यों बिलबिला रही है, उम्मत मोहम्मदिया आखिर क्या वजह पड़ी कि उम्मत मोहम्मदिया दर दर की ठोकरें खा रही, क्या वजह पड़ गई कि उम्मत मोहम्मदिया पूरी दुनिया में मूली गाजर की तरह काटी जा रही है।
وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جان لے میرے جان لے میرے دوستو، میرا اللہ نے تو فرمایا تھا ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس جلسے کا ایک مقصد ہے کہ اس جلسے میں آ کر ہم سب اپنی زندگی کو بنا سکیں۔ ہمارے درمیان جو کمیاں ہیں، ہم جس تاریکیوں میں ہماری زندگی، جن تاریکیوں میں ہماری زندگی ڈوبی ہوئی ہے، ان تاریکیوں میں ہم روشنی پیدا کریں، یہ میرا مقصد ہے۔ اگر اتحاد ملت سے ہمارے اندر بھائی چارگی نہیں آئی، ہمارے اندر آپسی رواداری نہیں آئی، ہمارے اندر محبت و اخوت کے خون ہمارے رگوں میں اگر نہیں دوڑے، تو یقین جانو یہ جلسہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے، یہ باز پرس یہ جلسہ ہو جائے۔ اس لیے ساتھیوں، میرے بھائیوں، کلمہ شریف بھائیوں، آپ سبھی لوگوں سے میری گزارش ہے اتحاد ملت کے اس کانفرنس کو کامیاب بنائیے۔ آپ مارکیٹ کی زینت نہ بنیے، میں آپ کو اس نبی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں جس نبی رحمت کے صدقے میں اللہ نے آپ پر سے عذاب کو ٹالے ہوا ہے۔ میرا اللہ تو فرمایا تھا میں کیسے امت محمدیہ کو عذاب پر نازل کر سکتا ہوں جبکہ میرے محبوب نے آنسو چھلکائے تھے، میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو کی برسات ہوئی تھی، اس لیے میں امت محمدیہ کو عذاب میں ڈالوں، مجھ کو شرم آتی ہے۔ میرا اللہ نے کہا تھا بتاؤ اس نبی محبوب کے تم امتی ہو لیکن شکل تمہاری غیروں جیسی، اوڑھنے بیچنے اور تمہارے لباس غیروں جیسے۔ ضرورت اس بات کی مسلمانوں کہ تم اتحاد و ملت کے اس کانفرنس سے ایک میسج لے کے جاؤ اور یہ عزم کر کے بیٹھو کہ انشاءاللہ علماء کرام کے جو خطاب ہوں گے، شعراء جس طرح کے کلام پڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر عشق و عقیدت کے گلہار آپ تک نچھاور کریں گے، اس کو سن کر اپنی تاریخ دل کو روشن کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ معروف راہی کو پھر یہیں سے اجازت دیجئے انشاءاللہ۔ حضرت سامعین و ناظرین الحمدللہ، اب دھیرے دھیرے آپ کے قدم ادھر آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کی توجہ پوری طرح دل خیر آبادی پر ہے۔ یقین جانو، اے میرے بچے بیٹھ جاؤ، اس وقت دل خیر آبادی سے زیادہ خوبصورت میں ہوں۔ آپ کو یقین نہیں ہے؟ سچ مچ میں خوبصورت ہوں، اور یہ خوبصورتی کی ایک سب سے بڑی علامت شاید جاوید کلیم بھائی پہلی بار سن رہے ہیں۔ سب سے بڑی علامت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، چونکہ اس ٹائم نبی کی وراثت کو میں سنبھال رہا ہوں۔ مولانا ظفر نے کہا عالم انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کوئی دینار اور دراہیم چھوڑ کے نہیں جاتے، علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو ہم اس علم کے وراثت کو مورث بنے ہوئے آپ تک وراثت پہنچا رہے ہیں، اس لیے دل خیر آبادی سے زیادہ خوبصورت میں ہوں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب دل خیر آبادی میری جگہ پر آئیں گے، حضرت حسان کے غلاموں کی غلامی کریں گے اور حضرت حسان کی غلامی میں مہر لگائیں گے، جب میرے یقین میں محکم ہو جائے گا، تب سمجھو کہ دل خیر آبادی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ لیکن اس وقت آپ کی ٹکٹکی بھری نگاہیں مجھ پر ہونی چاہیے۔ آئیے، بہرحال آپ کی زحمت تمام علماء تشریف لا چکے، حفاظ بھی آ چکے اور ہمارے شاعر ہندوستان جن کو میں بے شمار القاب سے میں نے ملقب کیے تھے، آج جے کے مشاعرہ میڈیا جاوید کلیم بھائی کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ میری یہ کوشش رہے گی کہ کچھ نایاب الفاظ جو مجھے نہیں لگتا کہ شاید دیگر نظماء کے ہاں اس طرح کی، میں یہ نہیں کہتا کہ میں سب سے قابل ناظم، لیکن بہرحال اتنی بات ضرور کہوں گا، اردو ادب کی آبیاری، اس کی جو سرفرازی ہمارے جلسے جلوس سے ہوتے تھے، ہمارے مشاعرے یا اس طرح کے اسٹیج سے ہوتے تھے، بدقسمتی سے آج اردو ادب کو کالک لگ گئی، اردو ادب پہ کسی کی نظر پڑ گئی۔ اردو ادب کو زندہ کرنا چاہیے، اور اگر اردو ادب کو زندہ کرنے میں سب سے زیادہ کسی کا اہم رول ہوتا تھا، کسی کی بھومکا ہوتی تھی، تو مدارس کے طلبہ کی ہوتی تھی، ان اسٹیج پر بیٹھے علماء، شعراء اور نظماء کی ہوتی تھی۔ لیکن آج ہمارے یہاں بھی غیروں کی تہذیب و ثقافت نے اردو ادب پر کچھ ایسے گندے اور ایسے پھوہر پن الفاظ لا کر اردو ادب کی جان بخشی اور اردو ادب پہ حملے کیے کہ بہرحال میں جاوید کلیم بھائی کے ذریعے گزارش کروں گا ہندوستان بھر کے جلسہ کرنے والے اراکین یا ہندوستان بھر کے نظماء، شعراء، ادباء، علماء، تمامی لوگوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اردو ادب کو زندہ کریں۔ اردو ادب زندہ ہے ہندوستان میں، ایشیا میں، سمجھو کہ اسلام زندہ ہے۔ اردو ادب کے بغیر ایشیا میں اسلام کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔